اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کا تیسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس حصے میں باب دوم کی احادیث کو شامل کیا گیا ہے، اور اس باب میں وہ تمام احادیث شامل ہیں کہ جس میں عدد 2 کا استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 18، حدیث نمبر 1، دوسرا باب۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت 2 باتوں سے ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ نے پروردگار عالم کو کس طرح پہچانا؟ مولا علی نے فرمایا کہ عزم کے ٹوٹنے اور ہمت کے ٹوٹنے سے۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میرے اور میرے ارادے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ارادہ قضا کے مخالف ہے، یہی جانتا ہوں کہ تدبیر کرنے والا کوئی اور ہے۔ اس نے عرض کی کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں مصیبت کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے ٹال کر دوسرے کو مبتلا کر دیا جاتا ہے جس میں اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ اس سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا دین پسند کیا ہے، اس وجہ سے میں اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں کسی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 2 باتوں میں کسی شخص کو شامل نہیں کرنا چاہتا، ایک وضو جو میری نماز کا حصہ ہے، دوسرا صدقہ کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے سائل کو دینا چاہتا ہوں تاکہ سائل کے ہاتھ سے وہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں چلا جائے۔ حدیث نمبر 3۔ 2 چیزوں کو قبول کر لو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 عجیب چیزیں ہیں جس کو قبول کر لیا کرو۔ ایک یہ کہ جب کبھی کسی بے وقوف سے عقل مندی کی بات سنو، اور دوسرا یہ کہ جب کبھی کسی عقل مند سے بے وقوفی کی بات سنو تو اسے معاف کر دیا کرو۔ حدیث نمبر 4۔ وضو 2 طرح سے باطل ہو جاتا ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے دریافت کیا کہ کیا حجامت، قے اور خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ نیچے سے نکلنے والی چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ 2 باتوں کی وجہ سے کفران نعمت ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 نعمتیں کفران نعمت کی وجوہات ہیں، ایک امن اور دوسری سلامتی۔ حدیث نمبر 6۔ 2 باتوں کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 باتوں کی وجہ سے اکثر لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری بے روزگاری۔ حدیث نمبر 7۔ خاموش رہنا اور خانہ کعبہ کی طرف پیدل جانا تمام عبادات سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خاموشی اور خانہ کعبہ کی طرف پیدل چلنے سے افضل اللہ تعالیٰ کی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8۔ 2 اشخاص امر بالمعروف ہو جاتے ہیں۔ ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 2 اشخاص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جاتے ہیں، ایک وہ مومن جو نصیحت حاصل کرے، یا وہ نادان جو یاد کرے اور عمل کرے۔ تازیانہ اور تلوار رکھنے والا اس حکم میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 9۔
کفر کے دو بازو۔ ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کفر کے دو بازو ہیں، ایک بنو امیہ اور دوسرے ابو لہب کی اولاد ہے۔ حدیث نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار عالم نے اہل زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر اس حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر عرب کو چنا اور عرب میں قریش کو چنا اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے عبد المطلب کو چنا اور عبد المطلب کی اولاد میں سے مجھے چنا۔ حدیث نمبر 11، دو ایسے گروہ ہیں، اگر نیک ہیں تو تمام لوگ نیک، اگر بد ہیں برے ہیں تو سارے لوگ برے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، اگر وہ نیک ہیں تو میری امت نیک ہوگی اور اگر وہ بد ہیں تو میری امت بد ہو جائے گی۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون سے گروہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقہا اور امراء۔ حدیث نمبر 12، دو کمزوروں کے معاملے میں پروردگار سے ڈرو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو کمزوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی یتیم اور عورتیں، ان کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ حدیث نمبر 13، دو بیٹیوں، دو بہنوں، دو پھوپھیوں، دو خالوں کی پرورش۔ جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں، دو بہنوں، دو پھوپھیوں یا دو خالاؤں کی پرورش کی تو وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 14، دو اشخاص جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 500 سال چلنے کی راہ تک جنت کی خوشبو جائے گی، مگر اس خوشبو کو دو اشخاص نہیں سونگھ سکیں گے، ایک وہ کہ جس کے والدین نے اس کو عاق کر دیا ہو اور دوسرا وہ کہ جس کی بیوی زنا کراتی ہو اور اس کے علم میں یہ بات ہو۔ حدیث نمبر 15، دو زبانیں رکھنے والا یعنی دوغلا شخص۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن دوغلا شخص اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی زبان گدی سے نکلی ہوئی ہوگی اور دوسری زبان اس کے سینے پر پڑی ہوئی ہوگی جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کے جسم کو جلا کر وہ شعلے رکھ دیں گے۔ اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں دوغلا پن کرتا تھا، یعنی دو زبانیں رکھتا تھا، قیامت میں اس نام سے ہی مشہور کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت میں بدترین شخص دوغلا انسان ہوگا۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ ابن ابی یغور نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومنین سے مل کر ان سے دوستی کا دعویٰ کرے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرے، ایسا شخص قیامت میں آگ کی دو زبانوں سے مشہور ہوگا۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا شخص دوغلا اور دو زبانوں والا ہے، جو مومن کے منہ پر اس کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، اگر اسے نعمت ملے تو حسد کرے اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 16، دو قسم کے انسان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی دو اقسام کے ہیں، ایک وہ شخص جو آرام پہنچاتا ہے اور دوسرا وہ جو آرام میں ہوتا ہے۔ مومن جب مر جاتا ہے تو دنیا اور اس کی مصیبتوں سے آرام پا جاتا ہے، اور جب کافر مر جاتا ہے تو درخت، جانور اور بہت سے دوسرے لوگ اس کی تکلیف سے بے خوف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس کے مرنے سے آرام پا جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 17، انسان دو قسم کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دو قسم کے ہیں، ایک عالم اور دوسرا طالب علم، باقی سب بے سہارا ریوڑ ہیں، وہ سب کے سب آگ میں ہوں گے۔
حدیث نمبر 18، ایک عادت جو گناہوں کو بھلا دیتی ہے اور دوسری عادت دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ وحی کی کہ مال کی کثرت سے خوش نہ ہو، میرے ذکر کو ہر حال میں یاد رکھو، مال کی زیادتی گناہوں کو بھلا دیتی ہے، میری یاد کو چھوڑنے سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 19، دو عادتیں جو جزام سے پناہ دیتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناخن کا کاٹنا، شارب لینا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جزام کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 20، دو عظیم مصروفیات۔ ابو ذر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفایابی کی دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جنت اور دوزخ کی فکر کرنا بہت بڑی مصروفیات ہے۔ حدیث نمبر 21، دنیا 2 کلمے اور 2 درہم ہے۔ ابو ذر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے فرما رہے تھے کہ میں جندب ابن سکن ہوں۔ ان کو لوگوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سفر کرتے ہو تو مناسب سامان ساتھ لے جاتے ہو، آخرت کا سفر پیش ہے، اس کے لیے مناسب سامان تیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک شخص نے قریب جا کے کہا کہ کیا سامان تیار کریں؟ جناب ابو ذر نے کہا کہ قیامت کا ذخیرہ، سخت گرمی میں روزہ اور حج کی ادائیگی ہے۔ وحشت قبر کی خاطر 2 رکعت نماز شب پڑھو اور اچھی بات کہا کرو، بری بات کہنے سے خاموش رہو، مسکینوں کو صدقہ دیا کرو، ممکن ہے کہ اس سے قیامت کے دن کی سختی سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ دنیا کو درہموں کی مانند تصور کیا کرو، 1 درہم عیال پر خرچ کیا کرو اور دوسرا آخرت کے لیے خرچ کیا کرو۔ تیسرا نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ اس دن کی فکر نے مجھے مار ڈالا ہے کہ جو ابھی تک مجھ پہ نہیں آیا، یعنی قیامت کا دن۔ حدیث نمبر 22، 2 عادتوں کی وجہ سے انسان فقیہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ ابن عقیل نے کہا کہ میں نے ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی 2 باتوں کی وجہ سے فقیہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جس نے حرص و ہوا کو چھوڑ دیا ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کون سا کپڑا پہن رکھا ہے اور کیا کھایا ہوا ہے، یعنی جو مل جائے کھا لے اور جو مل جائے وہ پہن لے۔ حدیث نمبر 23، اچھی زندگی نہیں مگر ان 2 اشخاص کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ان 2 اشخاص کی زندگی اچھی ہے، ایک وہ عالم کہ جس کی اطاعت کی جائے اور دوسرا وہ عقل مند کہ جس کی امور کی اطاعت کی جائے۔ معذرت، دوبارہ پڑھ دیتی ہوں میں اس حدیث کو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ان 2 اشخاص کی زندگی اچھی ہے، ایک وہ عالم کہ جس کی اطاعت کی جائے اور دوسرا وہ جو عقل کے امور کی اطاعت کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 24، دنیا میں بھلائی نہیں ہے مگر ان 2 اشخاص کی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھلائی نہیں مگر ان 2 اشخاص کے لیے، جو روزانہ اپنی نیکیاں بڑھاتا ہے اور دوسرا وہ کہ جو توبہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم، کسی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اگرچہ یہ کہ وہ سجدہ کرتے کرتے اپنی گردن کو توڑ ہی کیوں نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 25، علم 2 قسم کے ہیں۔ سلیم ابن قیس ہلالی نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو طفیل عامر
کنانی سے فرمایا کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک علم وہ کہ جس سے عوام الناس غور و فکر کریں، اور وہ دین کا علم ہے۔ دوسرا علم وہ ہے کہ جس میں عوام الناس غور و فکر نہ کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہے۔ حدیث نمبر 26، دو عادتیں عجیب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جو کافی عرصے تک زمین پر رہا، پھر واپس آسمان پر چلا گیا۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے دنیا میں سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ انسان جو تیری ہر قسم سے مالا مال تھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے اس کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوئی اور تیری برداشت پر حیرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے صبر کرنے پر حیران ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو 400 سال اور مہلت دے دی ہے، اس کی کسی رگ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کی کسی رگ کو تکلیف نہیں ہوگی، کھانے پینے کی کسی چیز کی اس پر کمی نہیں کروں گا۔ یعنی پروردگار عالم نے ایسے شخص کو مزید ڈھیل دے دی۔ حدیث نمبر 27، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں پروردگار عالم کی خلق کردہ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جس نے ان کی مدد کی پروردگار عالم نے اس کی مدد کی، اور جو ان کو چھوڑ دے پروردگار عالم اس کو چھوڑ دے گا۔ حدیث نمبر 28، جناب ابو ذر کی عبادت دو چیزیں تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب ابو ذر کی اکثر عبادت دو عادتیں تھیں، ایک غور و خوض کرنا اور دوسرا عبرت حاصل کرنا۔ حدیث نمبر 29، جس عورت کے دو شوہر ہوں وہ جنت اور دونوں جنت میں چلے جائیں تو کون سا شوہر اسے ملے گا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس عورت کے دو شوہر ہوں اور دونوں جنت میں چلے جائیں تو اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، وہ اس شوہر کو پسند کرے گی جو اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھی دنیا اور اچھی آخرت اچھے اخلاق کرنے والے کی ہے، یعنی اس عورت کو اچھے اخلاق والا شوہر ملے گا۔ حدیث نمبر 30، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرنے کے لیے۔ نضر ابن مالک نے کہا کہ میں نے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا مولا، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کے معاملے میں، یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 19 امام کے سامنے تلاوت فرمائی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں اپنے پروردگار عالم کے معاملے میں۔ اس میں جھگڑے کرنے والے کون افراد ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم اور بنو امیہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے غلط کہا ہے۔ ہم لوگ قیامت میں اس بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ حدیث نمبر 31، سخی کے دو معنی ہیں۔ احمد ابن سلیمان نے ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت دریافت کیا کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ سخی کون ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ تیری بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر مخلوق کے بارے میں پوچھا ہے تو جس نے اپنے فرائض ادا کیے وہ سخی ہے، اور جس نے ادا نہ کیے ہوں وہ کنجوس ہے۔ اور اگر اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو اگر وہ عطا کرے تب بھی سخی ہے، اور اگر نہ دے تب بھی سخی ہے۔ اگر بندے کو دیتا ہے تو اس کا حق نہیں ہے، اور اگر نہیں دیتا تو اس کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ حدیث نمبر 32، درہم اور دینار ہلاک کرنے والے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ درہم و دینار ہلاک کرنے والے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا اور تم کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ حدیث نمبر 33، سونا اور چاندی مسخ شدہ پتھر ہیں۔ فرمایا سونا اور چاندی مسخ شدہ پتھر، جس شخص نے ان کو دوست رکھا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ جس نے دونوں کو دوست رکھا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا۔ حدیث نمبر 34، دو عادتوں سے پناہ۔ ابو سعید خضری نے کہا کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، دو باتوں یعنی کفر اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کفر اور قرض برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 35، دو عادتیں شیعوں میں ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں میں یہ دو عادتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دوں، ایک بے صبری اور دوسرا راز کا نہ رکھنا۔ حدیث نمبر 36، روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے، اس کا روزہ ڈھال کا کام کر دے گا۔ جس طرح تمہارا ہتھیار دنیا میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ روزے دار دو مرتبہ خوش ہوتا ہے، ایک افطار کے وقت جب کھاتا پیتا ہے اور دوسرا جب وہ میری ملاقات کے لیے جنت میں لایا جائے گا۔ حدیث نمبر 37، دو تاجروں کے بارے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر دو تاجر آپس میں سچ کہیں اور نیکی کے ساتھ پیش آئیں تو تجارت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں اور خیانت کریں تو برکت نہیں ہوگی۔ اگر معاملے میں اختلاف ہو تو بیچنے والے کی بات کو مانا جائے گا۔ حدیث نمبر 38، دو چیزیں صبح و شام خیر و برکت لاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گوشت مند بھیڑ بکری لو اور کھیتی باڑی یعنی زراعت کرو، ہر صبح شام تمہیں خیر و برکت دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیاطین کی مہاریں ہیں، ان سے خیر خطرناک طریقے سے آتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اگر لوگوں نے سنا تو ان کو پالنا چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا بدبخت یا بیکار ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث نمبر 39، دو قسم کی خرید و فروخت مکروہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو قسم کی خرید و فروخت کو برا کہتے ہیں، ایک وہ کہ جس کو پھینک دیا جائے اور جس کا جائزہ نہ لیا جائے، دوسرے بغیر دیکھے ہوئے کسی چیز کو خریدنا۔ حدیث نمبر 40، اچھی چیز میں دو دعائیں، بری چیز میں دو دعائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی چیز کے مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور اس شخص کو جس نے یہ چیز تیرے ہاتھ فروخت کی ہے برکت کرے۔ بری چیز کے مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے خدا تجھے اور تیرے فروخت کرنے والے کو برکت نہ دے۔ حدیث نمبر 41، جو شخص اللہ تعالیٰ کا خیال کرے گا تو اس کو دو باتیں ملیں گی۔ معاویہ ابن وہب نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمانوں کا حق ادا کرے اور اپنا حق طلب کرے اس کو دو چیزیں عطا ہوں گی، رزق کشادہ اور اللہ کی خوشنودی جس سے وہ نجات پائے گا۔ حدیث نمبر 42، جس شخص میں دو عادتیں ہوں گی وہ مکمل سچا مومن ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے فقیر کے ساتھ ہمدردی یعنی رحم دلی کی اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا وہ سچا مومن ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہوا اور اپنی بدی سے ناخوش ہوا وہ مومن ہے۔ حدیث نمبر 43، جس میں یہ دو عادتیں ہوں اچھا ہے، ورنہ دور رہو دور رہو دور رہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس میں دو عادتیں ہوں وہ بہت اچھا ہے، ورنہ دور رہو دور رہو دور رہو۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ فرمایا کہ نماز کو وقت پر باقاعدہ ادا کرنا، دوسرا محتاجوں اور قیدیوں سے ہمدردی کرنا۔ حدیث نمبر 44، متعلقہ مسترابہ میں جو امر پہلے واقع ہوگا وہ عدت سے خارج ہو جائے گی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ متعلقہ مسترابہ حیض میں شک ہو
اس میں جو امر پہلے واقع ہوگا وہ عدت سے خارج ہو جائے گی. 3 ماہ گزر گئے اور حیض نہ آیا تو وہ حیض آنے سے جدا ہو جائے گی. حدیث نمبر 45. 2 عادتوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان کرنا زکوٰۃ دینے کے علاوہ ہے. صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. زکوٰۃ دینا واجب ہے، نہ دینا ظلم ہے. احسان یہ ہے کہ اپنی چیز دوسرے کو بغیر حق دے دو. صاحب حق کو اس کا حق دینا احسان نہیں ہے. حدیث نمبر 46. 2 عادتیں جو فقر و فاقے کو دور، عمر کو طویل اور بری عادتوں کو دور کرتی ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کرنا اور صدقہ دینا فقر و فاقے کو دور اور عمر کو طویل کرتا ہے اور بری اموات کو دور کرتا ہے. حدیث نمبر 47. سنت 2 ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سنتیں 2 ہیں. ایک سنت جو فریضہ ہے، ایک سنت وہ جو فریضہ ہے، ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے اور ان کو چھوڑنا گناہ ہے. اور دوسری سنت جو غیر فریضہ ہیں، جن کا پڑھنا ثواب ہے اور جن کو چھوڑ دینا جائز ہے. سنت سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کی بات اور ان کے کردار کا عمل معصوم ہے. بعض اوقات ان کی وضاحت امر واجب سے ہے، بعض مرتبہ اس کا ادا کرنا مستحب ہے جس کا ترک کرنا جائز ہے. یعنی یہاں پہ واجبات اور مستحبات کی بات ہو رہی ہے. حدیث نمبر 48 جس میں یہ 2 عادتیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا حقدار شریف یا دیندار آدمی ہے. حدیث نمبر 49 بھائی 2 قسم کے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بصرہ کے ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ بھائیوں کے بارے میں آگاہ فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مخلص بھائی، دوسرا ظاہری بھائی. مخلص بھائی قابل بھروسہ دوست، دست و بازو، اہل و مال ہے اور بھائی پر دل و جان کو فدا کرنے میں دریغ نہ کرنا، بھائی کے دوست کو دوست رکھنا، بھائی کے دشمن کو دشمن رکھنا، اس کے راز اور عیب پر پردہ پوشی کرنا، اس کی نیکی کا اظہار کرنا اور سوال کرنے والے ایسے دوست بہت ہیں. ظاہری بھائی کی لذت معاشرت کو نہ چھوڑو، اس سے زیادہ کی ان سے توقع نہ رکھو. جس طرح تمہارے ساتھ خوش روی اور خوش گوئی سے پیش آئیں تم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤ. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے بھائیوں میں جو تمہارے مخلص بھائی ہیں ان کے دوست کو دوست رکھو، ان کے دشمن کو دشمن رکھو اور ہر طریقے سے ان کا ساتھ دو، ان کی عیبوں کی پردہ پوشی کرو اور ان کی نیکی کا اظہار بھی کرو. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے جو ظاہری بھائی ہیں ان کی معاشرت کو بھی تم نہ چھوڑو، یعنی ان سے بھی قطع تعلق نہ کرو اور اگر وہ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. حدیث نمبر 50 انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک مرد مومن ہوتا ہے اور دوسرا جاہل ہوتا ہے. مرد مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور جاہل سے جہالت نہ کرو ورنہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 51 2 اشخاص امیر نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص امیر نہیں جو جنازے کے ساتھ چلے اور میت کے دفن سے پہلے واپس ہو جائے یا صاحب جنازہ سے واپسی کی اجازت نہ لے. دوسرا وہ شخص جو کسی عورت کے ساتھ حج کو جائے اور وہ عورت کا کفیل ہو، جب تک وہ عورت حج نہ کرے وہ کوچ کرنے کا حق نہیں رکھتا. حدیث نمبر 52 2 باتوں کی وجہ سے لوگ اپنی نمازوں کو خراب کر دیتے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عوام الناس 2 باتوں سے اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بخت بلند ہو. جنات نے جہالت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال کیا. دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جملہ نماز کے آخر میں کہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، کتاب الخصال کے تیسرے حصے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ دوسرا باب کتاب الخصال کا جاری ہے کہ جس میں کل 110 احادیث ہیں۔ 52 احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سے آگے کی احادیث کو انشاءاللہ پارٹ 4 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔